السلام علیکم جی، میرا نام ہادی علی چٹھا ہے اور میں پیشے سے ایک وکیل ہوں. وکالت کرتا ہوں اور بنیادی حقوق کے کچھ کیسز کرتا ہوں. میں یہاں موجود ہوں اس سٹن میں اور اس احتجاجی کیمپ میں. آپ میرے پیچھے بہت سارے متاثرین کو دیکھ سکتے ہیں. احتجاج تو بہت سارے ہوتے ہیں، اس ملک میں بھی ہوتے ہیں، پوری دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن یہ احتجاج اس وجہ سے منفرد ہے کہ ان کا جو مجرم ہے، اور میں ملزم نہیں مجرم کہوں گا، ان کا جو مجرم ہے وہ ریاست ہے. ریاست نے ان کے پیاروں کو، ان کے گھر والوں کو جبری طور پہ گمشدہ کیا ہوا ہے. ان کے گھر والوں کو، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، سب کے مختلف لوگوں کو جبری طور پہ قانون سے بالکل ہٹ کر اس کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا ہے. اور یہ آج کیا مانگ رہے ہیں یہاں؟ یہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. یہ سعید احمد کی والدہ 11 سال سے اپنے بیٹے کی منتظر ہیں اور راشد کی والدہ 5 سال سے اس کی منتظر ہیں. اسی طرح میں بے تحاشا نام لے سکتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو صرف یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر ان کے پیاروں نے کوئی جرم کیا ہے تو ڈیو پروسیس کے تحت، آرٹیکل 10A کے تحت، آئین کے آرٹیکل 10 کے تحت، آرٹیکل 4 کے تحت اس کو قانون کے دائرے میں لاتے ہوئے عدالت میں پیش کیا جائے، جس طرح باقی سب پاکستانی شہریوں کا حق ہے کہ ان کے خلاف جو کیس ہوتا ہے وہ پٹ اپ کیا جاتا ہے عدالت میں، اس کو اپنے دفاع کا وکیل کے تحت اجازت ملتی ہے اور اس کے بعد اس کی بے گناہی یا جرم کا تعین کیا جاتا ہے. صرف اتنا سا مطالبہ ہے ان کا. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ریاست کسی گلی کے بدماش کی طرح آپریٹ کرتی ہے. اور ریاست، میں آپ سب کی جرت کو اور بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں، اور مجھے ریاست یا مقتدر حلقے کہتے ہوئے بھی غیرت آتی ہے اور شرم آتی ہے، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ کون کرتا ہے. اور کبھی ہم انہیں خلائی مخلوق کہتے ہیں، کبھی ہم انہیں کسی اور نام سے جو زیادہ ہمارے لیے سیف ہو، ہمارے لیے مصلحت کے تحت ہو، ہم وہ استعمال کرتے ہیں. مگر ہم سب کو پتہ ہے کہ اس ملک میں تو آئینی حکومت بھی کوئی فیصلہ نہیں کرتی خود، اور اس کی ڈوریں کہاں سے چلائی جاتی ہیں، اس کو کون سے ادارے چلاتے ہیں، یہ فیصلے کون کرتے ہیں. ہمیشہ سے ہوتا ہے، ہر 5 سال کی حکومت کرتی ہے یہ، اور اس بار تو انہوں نے اپنی ایک کٹ پتلی حکومت بنا کے انٹرم حکومت میں بٹھائی ہوئی ہے، جس کا وزیر اعظم اس معاملے کو سنجیدہ ہی نہیں لیتا، اور وہ کہتا ہے کہ یہ چند افراد ہیں، اور اس کو عدالت اگر طلب کرتی ہے، نوٹس کرتی ہے گمشدہ افراد کی کیسز میں، تو وہ وہاں آنا بھی پسند نہیں کرتا. میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ظلم پھر ظلم ہے، جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. اس دنیا نے، اس کرۂ ارض نے اس سے بڑے بڑے فرعون دیکھے ہیں، اور بڑے بڑے فرعون آ کے یہاں پہ نیست و نابود ہو کے تباہ ہو گئے ہیں، ان کا کوئی نام نہیں آج لیتا. تو آج بھی جو یہ آپ کے سامنے فرعون بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ سویلین حکومت میں ہو، چاہے وہ عسکری قیادت کی صورت میں ہو، وہ اپنے آپ کو انٹچبل سمجھتے ہیں اور وہ خدا کی عذاب کو اور غضب کو پکارتے ہیں ایسا ظلم کر کے. انہیں یہ جاننا چاہیے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے. خدا ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، مگر جب ڈور کھینچتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہوا انسان کے ساتھ. آپ سب، میں شرمندہ ہوں کہ ہم پاکستان کے ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پہ ہم پرسکون سوتے ہیں، پرسکون اٹھتے ہیں، اپنی زندگیاں دنیا کی ہر آسائش اور عیاشی کے ساتھ گزارتے ہیں، اور آپ بھی اسی پاکستان کا حصہ ہیں. اور آپ کے ساتھ ریاست جو سلوک کر رہی ہے، آپ کے جو بنیادی حقوق آپ کو نہیں مل رہے، اس پہ ہم سب شرمندہ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ان سب متاثرین ماؤں کے بیٹے ہیں، ان سب بہنوں کے بھائی ہیں، ان سب بچوں کے بڑے ہیں، اور ہم اس وقت تک کھڑے ہیں آپ کے ساتھ جب تک سب لاپتہ جبری طور پہ گمشدہ افراد واپس اپنے گھروں میں اپنے پیاروں کے پاس نہیں آ جاتے. شکریہ. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. زندگی، خوشیاں، سکون، یہ تو 26 دسمبر 2018 کو میرے گھر سے لاپتہ ہو گئے تھے. مجھے اس کے بعد سے پتہ نہیں
کہ سایہ کیا ہوتا ہے. مجھے اس کے بعد سے پتا نہیں کہ عید و خوشیاں کیا ہوتی ہے. مجھے بس اتنا پتا ہے کہ پریس کلب کے سامنے بیٹھ کے کیمپ لگائے جاتے ہیں, وہ بھی انصاف کے نام پہ. لیکن یہاں انصاف خود مسنگ ہے, یہاں جسٹس خود مسنگ ہے. دیکھیے, ہر دفعہ ہر ایک 5 منٹ بعد یہی بات دہرایا جاتا ہے کہ وی وانٹ جسٹس. ہم ان لوگوں کی آزادی چاہتے ہیں جو زندانوں میں قید ہیں, جنہیں آپ شاید جاہل سمجھ کے انہیں زندانوں میں آپ نے قید کیا ہے. آپ ذرا ان کی آئی کیو لیول معلوم کریں کہ ان کی آئی کیو لیول کتنی ہے. ہم آج ہمارے کیمپ کو دوسرا دن ہے اور شاید اسلام آباد انٹرنیشنل سٹی اور کیپٹل سٹی آف دا پاکستان, شرم آتی ہے مجھے یہ کہتے ہوئے کہ یہاں سیاسی لوگ رہتے ہیں. ہمارے کیمپ میں سوائے ان تصاویروں کے اور کچھ نہیں ہے, نہ بارود, نہ گولیاں, نہ بندوقیں. کیا آپ کو اس کیمپ میں انٹر ہونے سے ڈر لگتا ہے؟ ہم انتظار میں ہیں کہ کون آئے گی, ہماری آواز سنے گی اور کون ہماری آواز کو ان بہروں تک پہنچائے گا. ہمارے مطالبات, ہمارے ڈیمانڈ جب تک پورا نہیں کیا ہے, ہمیں چاہے مہینے لگے, چاہے ہمیں ہفتے لگے, ہم پرامن احتجاج, پرامن کیمپ, اسی جدوجہد کے ساتھ بیٹھیں گے. یہ مائیں جو کہ پچھلے کئی سالوں سے نہیں ٹوٹے, گزشتہ رات جب ہم نے ان ماؤں کو کہا کہ آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لگتے جگر سالوں سال اندھیرے میں بیٹھتے ہیں تو ہم کیا سردی برداشت نہیں کر سکتے. وہ مائیں جن کی میں تکلیف بھی بیان نہیں کر سکتی ہوں, مجھے تکلیف ہوتی ہے ان کو دیکھتے ہوئے. یہ مائیں جن کی عمر تھی گھر میں بیٹھنے کی, جن کی عمر تھی اپنے بیٹوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی, لیکن اب بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جن بچوں کو انہوں نے بچپن سے بڑا کیا, جن بچوں کے لیے انہوں نے تکلیف سہی, ان بچوں کو آج اس ظالم ریاست سے اپیل کر رہے ہیں. جب یہ مائیں ہائی کورٹس میں جاتے ہیں, جب اپنے وکیل یا اپنے جج کے پاؤں پڑتے ہیں تو انہیں وہاں سے بھی کوئی رسپانس نہیں دیا جاتا. بلوچستان ہائی کورٹ میں صرف ماؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے, انہیں 2-3 دھکے دیکھے اور ان کو باتیں سنا کے بیچ دیتے ہیں کہ بیٹے تم لوگ کے دہشت گرد تھے, اور ماں یہ کہتے کہ بیٹے اسٹوڈنٹ تھے. آپ تعلیمی اداروں سے اٹھا کے ہمیں کہتے ہیں کہ دہشت گرد ہیں. ہمیں آپ یہ بھی بتانے سے قاصر ہیں کہ آپ کے بچوں کو ہم نے اسٹوڈنٹ یعنی ہم نے تعلیمی اداروں سے اٹھایا ہے, اور آپ یہ بھی بتانے سے قاصر ہیں کہ وہ بے گناہ ہے, کیونکہ آپ کے پاس پاور ہے, کیونکہ آپ کے پاس وہ ہر چیز ہے. ہم صرف یہاں غلام ہیں اور غلام کی کوئی زندگی نہیں ہوتی. یہ ماؤں کی آواز سنیں. خدا را ہمارے اس کیمپ کو 2 دن ہو چکے ہیں. یہ کیمپ مجھے میری خوف سے ہم نے اس کیمپ کا آغاز کیا. راشد حسین کے جان کو بہت خطرہ ہے, مجھے بہت پریشانی ہے اس کے لیے, کیونکہ ریسنٹلی بالاچ کا مسئلہ ہوا, جنہیں عدالت میں پیش کرنے کے باوجود بھی آپ نے انہیں شہید کر دیا گیا. تو آپ ہم سے پوچھیں کہ ہم کتنے تکلیف میں ہوتے ہیں. ہماری تکلیف ہمارے شاید چہرے سے نظر آتی ہوگی. ہم صبح سے لے کر رات سے لے کر صبح تک یہی انتظار میں ہوتے ہیں. ہم وہ ہر پل سوچتے ہیں کہ کیا پتہ زندہ ہے یا وہ زندانوں میں بھی شہید ہے. آپ ان کی آخری دید کروائیں ہمیں, کیونکہ ہم اس آخری دید کے منتظر ہیں. ہم ان کو آخری دفعہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں کہ واقعی اب وہ
जा चुका है, अब सुकून से घर में बैठो, क्योंकि इंतजार इंसान को खा जाती है, इंतजार इंसान को खत्म कर देती है. हम अपने ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं. हमें समझ नहीं आता हम किससे बोले, हमें समझ नहीं आता हम किसके आगे अपनी आवाज सुनाए, क्योंकि हम मजबूर हो चुके हैं, हम बेबस हो चुके हैं. हमें इतना मजबूर ना करे. आपने खुद हमारे दिलों में अपने लिए नफरत पैदा किया है. अगर आज हम यहाँ बैठे हैं तो आपका भी हक बनता है. मैं ना ही इस रियासत से अपील करती हूँ, मेरा यहाँ बैठने का मकसद अपने बलोचों से अपील करना है, अपने बलोचों से दरख्वास्त करना है. उन बलोचों से जो कि सियासी लीडरान है हमारे, उन बलोचों से जो कि पार्लियामेंट में बैठ के कहते हैं कि हम बलोच है, तो बलोच अपना हक निभाए. खुद को बलोच कहते हुए एक बलोचियत का हक निभाए. ये नहीं कि बड़े शलवार पहन के, बलोची चवट पहन के कहते हैं कि हम बलोच हैं. मैं बलोच अवाम को नहीं, बल्कि मैं बलोच सियासी लोगों को कहती हूँ जिनके हाथ में ये जो है पार्लियामेंट में बैठने का हक है. मैं उनसे ये कहती हूँ कि खुदारा आप असेंबली में इस बात को छेड़े. आपको मिसिंग पर्सन्स का मसला छोटा लगता है, लेकिन हमें शायद लफ्जों में हम बयान भी नहीं कर सकते हैं. मुझे कहा जाता है कि दुबई में कोई चूंटी गुम नहीं होता, तो राशिद कैसे गुम हुआ? मुझे समझ नहीं आता कि मुझे इंसान क्यों नहीं समझा जाता. मैं हैरान हो जाती हूँ. मैं कैसे कहूँ कि दुबई ने, मुझे दुबई के लिए शर्म आता है, क्योंकि वो एक कानून निभाने वाला मुल्क था. क्या हो गया उसके कानून को? क्योंकि उसने भी इस बेकानून के साथ हाथ मिलाकर यहाँ से उन्होंने टीम बनाया, उन्होंने फैसला किया और राशिद हुसैन को लापता कर दिया. राशिद हुसैन लापता नहीं है, मुझे पता है. राशिद हुसैन इन्हीं पाकिस्तानी रियासत के हाथ में है. मैं पाकिस्तानी रियासत को एक बार फिर कहती हूँ, मुझे राशिद हुसैन दे दो. अगर राशिद हुसैन नहीं दोगे, फिर राशिद हुसैन के बदले मुझे आजादी दे दो. शुक्रिया. जाजी बलूच को, बाजियाब करो, बाजियाब करो, जाजी बलूच को, बाजियाब करो, बाजियाब करो. तमाम लापता अफराद को, बाजियाब करो, बाजियाब करो, तमाम लापता अफराद को, बाजियाब करो, बाजियाब करो, राशिद हुसैन बलूच को, बाजियाब करो, बाजियाब करो, राशिद हुसैन बलूच को, बाजियाब करो, बाजियाब करो, आसिफ बलूच को, बाजियाब करो, बाजियाब करो, आसिफ बलूच को, बाजियाब करो, बाजियाब करो, रशीद बलूच को, बाजियाब करो, बाजियाब करो, रशीद बलूच को, बाजियाब करो, बाजियाब करो, झांसी बलूच को, बाजियाब करो, बाजियाब करो, झांसी बलूच को, बाजियाब करो, बाजियाब करो, सईद बलूच को, बाजियाब करो, बाजियाब करो, जाहिद बलूच को, बाजियाब करो, बाजियाब करो, जाकिर मजीद बलूच को, बाजियाब करो, बाजियाब करो, डॉक्टर दीन मोहम्मद बलूच को, बाजियाब करो, बाजियाब करो, शबीर बलूच को, बाजियाब करो, बाजियाब करो, शबीर बलूच को, बाजियाब करो, बाजियाब करो, तमाम लापता अफराद को, बाजियाब करो, बाजियाब करो, ये सीटीडी वाले, बेशक ये सीटीडी वाले, बेशक ये एफसी वाले, बेशक ये एफसी वाले, बेशक बलूच नेशन वार्ड, बलूच नेशन वार्ड, बलूच नेशन वार्ड, बलूच नेशन वार्ड, बलूचिस्तान वार्ड, बलूचिस्तान वार्ड, तमाम लापता अपराध को, बाजियाब करो, बाजियाब करो, तमाम लापता अपराध को, बाजियाब करो, बाजियाब करो, Anong
كيرو مسلمان تزيات الدهن مكبس إنها إنصاف نخوانا إنصاف بس إننا إنصاف نبي ننداك يمبي خلقون دوسن لكن داك باش مفانا دسنا نبي سمودي ننا چناتی ننا ڈیوٹی اتنی بس ننا دن جو لیٹی شاقت ہے نا واپس دینا ہو رکھتا نندا ہر چکر کی بات نندا دس درد تکلیف سے بس ننا سے درد دیتی دینا اولادات کی رولنے ہسی آرام کنا مجبوری ہے سن رولنے دینا اولادات کی اسلام آباد کوئٹہ مستوم کراچی آرام کنا دینا دائی دیری پانک اللہ پرہیزگار اللہ زیہ سلوکی اگر مظلوم ننی سی زاکی پین زور و زیاری نے امیڑاں ہونے اسی دے بدلگو ہوئی اخی توار اللہ بنک مظلومات مدد اللہ کی کرے اران کان دیری پانا